السلام علیکم آڈینس، میں ہوں بلال افریدی۔ بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو کامیاب ہو چکے، سکسیسفل ہو چکے، تو ان لوگوں نے پیسوں کے لیے سکسیسفلی یعنی کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ اس کی جب بیک گراؤنڈ دیکھو گے، جیسے فار ایگزامپل فیس بک والے ہو گئے، تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ اتنے امیر بنو گے؟ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پیسوں کی خواہش نہیں تھی کمانے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ فیس بک کا آئیڈیا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک چیز آگے ایک دوسرے کو سینڈ کرنا تھا، تو اس کے لیے ہمیں گھر جانا ہوتا تھا کہ ہمیں یہ پکچر سینڈ کر دو۔ تو آہستہ مجھے یہ لگا کہ ہمیں بڑا ٹائم لگتا تھا، تو انہوں نے کہا ایک سہولیت قائم کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو گھر بیٹھے بیٹھے ایک چیز فارورڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا کہ ٹائم کی بچت ہوگی اور ہمیں وہ چیز اسی ٹائم حاصل ہو سکتی ہے۔ تو کیوں انہوں نے دوسرے کی سہولت کے لیے سوچا؟ اگر یہ تو دور کی بات ہے، میں اگر آپ کو فوڈ پانڈا کی ایگزامپل دے دوں، کووڈ میں ان لوگوں سے فوڈ پانڈا والے سے پوچھا تھا کہ آپ نے مطلب ایپ کے بارے میں کیسے سوچا اور یہ کیسے کیا کہ آپ لوگ کے پیسے کی لگت تھی یا کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے یہ سوچا کہ یار عموماً یہ لوگ جو برگر کھانے والے ہوتے یا جو بھی چیزیں باہر کی جو بھی چیز کھانے والے بندے ہوتے تو کووڈ میں سب کچھ بند تھا۔ تو میں نے کہا کہ یار ان کی پریشانی کو سولو کرنے کے لیے میں نے آن لائن جو کام شروع کیا، یہ ان کی پریشانی کے سولو کرنے کے لیے شروع کیا تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو اور ان کو وہ چیز وہ گھر پہ حاصل ہو جو چیز وہ کھانا چاہتا ہے۔ تو اس پوری بات کرنے کا نچوڑ یہ ہے کہ لوگوں کو فیسلٹیز کی مطلب جو بھی بندہ کام کرتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی سکسیسفل بندہ ہو، تو اس کے پیچھے یہی بیک گراؤنڈ آتا ہے کہ وہ لوگوں کی فیسلٹیز کے بارے میں سوچتا ہے، پیسوں کے بارے میں نہیں سوچتا کہ میں اتنا پیسہ بناؤں گا، امیر بن جاؤں گا۔ نہیں، جب آپ فیسلٹیز ایک آئیڈیا کریٹ کرتے ہو دوسری کی فیسلٹیز اس کو قائم کرنے کے دوسری کو فیسلٹیز دینے کے لیے، تو اس سے جب آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے تو وہی آپ کا ایک برانڈڈ فیوچر بن جاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عموماً میں نے یہ جو انسٹالمنٹ پہ پلاٹ ہم دے رہے ہیں 60 گز کا کومری میں، اور ڈاؤن پیمنٹ بھی اس کی چیپ ہے، 10,000 روپیہ ماہانہ قسط ہے۔ تو عموماً یہ انویسٹمنٹ ہے۔ آپ خود سوچو کہ آپ 10,000 روپیہ یہ ہر منتھلی دو گے اور یہ 5 سال تک یہ انسٹالمنٹ چلے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 10,000 جیسے فار ایگزامپل 1,000 2,000 کی آج کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، یعنی اس میں بالکل پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی مہنگائی ہے۔ تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب 5 سال کے بعد آپ 10,000 دو گے تو آپ کے پیسوں کی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن آپ کی زمین، آپ کی لوکیشن، آپ کے پلاٹ جس پہ آپ گھر بنا رہے ہوں گے، اس کی لوکیشن یعنی اس کی جو اہمیت ہوگی اور اس کا جو ریٹ ہوگا اس کی اہمیت ہوگی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیز کو ایسے انویسٹ کرو، یعنی آپ پلاٹ لے رہے ہو انسٹالمنٹ پہ، انویسٹ کرو۔ عموماً ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کمیٹی ڈالتے ہیں۔ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ بلال افریدی میں کمیٹی ڈالوں، کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کمیٹی ڈالو گے تو آپ کو 2 سال کے بعد وہی کمیٹی کے پیسے ریٹرن ملیں گے جتنے آپ نے پے کیے ہیں۔ تو اس کا یہی مقصد ہوا کہ اگر آپ 2 سال کے بعد کمیٹی نہیں ڈالتے، انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لیتے ہو، 10,000 روپیہ ماہانہ قسط دیتے ہو، تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ آپ نے قسم کی کمیٹی بھی ڈالی اور حلال رزق کا مطلب یہ ہے کہ یہ رائٹ وے ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل 6 لاکھ کا پلاٹ لیا، 5.5 لاکھ کا پلاٹ لیا، تو 5 سال کے بعد اس کی وہ قیمت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا، وہ بڑھتی رہے گی، اور ماحول کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، جو مارکیٹ ہوگی اس کے حوالے سے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو انویسٹ کرو، فیسلٹیز دو لوگوں کو۔ عموماً لوگ کہیں گے یار یہ تو زبردست ہے، تو ہم تو ویسی لے رہی ہیں وغیرہ، تو آپ ویسی نہیں لو، آپ یہ سوچ سمجھ کے لو کہ یار یہاں پہ پلاٹ ہو جائے گا، میں اس پہ گھر بنا دوں گا، تو میں اس کو کرائے پہ دے دوں گا۔ کرائے سے یہ ہوگا کہ لوگ رہ رہے ہوں گے، جو بندہ پلاٹ نہیں لے سکتا، گھر نہیں لے سکتا، کیا وہ تو کرایہ دے سکتا ہے نا؟ تو آپ نے کیا کر دیا کہ ایک غریب بندے کی فیسلٹیز کے لیے ایک تھنکنگ آپ نے ایک سوچ رکھی غریب بندے کے لیے، تو آپ نے کرائے پہ دینے کے لیے سوچا، تو جا کے آپ نے پلاٹ لیا۔ تو اس سے ہوتا ہے آپ کے ساتھ غیبانی مدد بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دوسرے کے لیے فیسلٹیز قائم کرو گے تو اللہ آپ کے ساتھ مدد کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو انویسٹ کرو، لوگوں کو فیسلٹیز قائم کرو۔ یہ جو آگے دیکھ رہو یہ آبادی کے بیچوں بیچ ہے۔ ابھی میں ہر ویڈیو میں بولوں گا یہاں پہ پانی کسی، یہاں پہ سب کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آ کے وزٹ کرو، چیزوں کو دیکھو، چیزوں کو سمجھو، ٹھیک ہے نا، تب جا کے آپ گھر جاؤ، فیصلہ کرو، تب جا کے آپ ایک اسٹریٹجی یعنی ایک پوائنٹ پہ آ کے آپ بکنگ کراؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی چیزیں ہوتی ہے کہ انسان کو آگے لے کے جاتی ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔